ویڈیو میں دیکھتے ہیں انعام اللہ ممتاز نے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی، اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کی اور قرآن کی 2 آیات کی کیسے واضح طور پر انسلٹ کی ہے، بے عزتی کی ہے، اسے واہیات کہہ کے ان آیات کو، اور اللہ تعالیٰ کو دہشت گرد کہہ کے. اور آپ آگے اس کے کلپ جب میں اس کا چلاؤں گا آپ خود دیکھیں گے اور کس انداز سے اس نے اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہے اور قرآن کی آیتوں کی توہین کی ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو اس نے اللہ تعالیٰ کا نام ہے المنتقم، بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا. ابھی میں آپ کا کلپ اس کو چلا کے دکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو، اس نام کو انعام اللہ ممتاز کیسے اس کی انسلٹ کر رہا ہے، کیسے اس کی بے عزتی کر رہا ہے، کیسے اس کی گستاخی کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا نام ہے الممت، تباہ کر دینے والا، دا ڈسٹرائر، اور موت دینے والا. اس نام کی بھی اللہ تعالیٰ کی اس صفاتی نام کی بھی انعام اللہ ممتاز کس طریقے سے بے عزتی کر رہا ہے ابھی میں آپ کو سنواتا ہوں. اور پھر قرآن 4:24 جس میں حکم ہے کہ جو تمہاری گرفت میں آتی ہے عورت وہ تمہاری ہے، جو تمہاری ملکیت میں آتی ہے وہ تمہاری ہے. اس آیت کی انسلٹ بھی ابھی آپ گستاخی ابھی آپ انعام اللہ ممتاز کی زبانی سنیں گے. اور پھر قرآن 66:105 میں جب حضرت محمد کی ملکیت میں گرفت میں حضرت ماریہ ہے جو ان کی غلام ہے، لونڈی ہے، تو ان کی بیویوں نے بھی، ام المومنین نے بھی اگر اس پہ اعتراض اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات کریمہ نازل کر کے کہہ دیا کہ حلال ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ان سب آیات کی اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی کیسے بے عزتی، انسلٹ اور گستاخی کر رہا ہے، اور کوئی اس کو سمجھانے والا نہیں ہے. یہ جاہلیت کے زمانے میں رہنا چاہتا ہے. اس پہ ذرا اس کے اپنے الفاظ اس کے سنیے، یہ کس طریقے سے ان سب باتوں کی انسلٹ کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے. اندر خدا حکم کر رہا ہے اور جیزس کرائسٹ ٹرینٹی کا حصہ ہے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے. اور حکم کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو مار دو، قتل کر دو، عورتوں کو قتل کر دو، بوڑھوں کو قتل کر دو، کسی چیز کو نہ چھوڑو، جانوروں کو نہ چھوڑو، ایون کہ لائف سٹاک اور یہ جو کیا نام ہے نباتات ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، کوئی چیز حیات سانس لینے والی ہو اس کو نہیں چھوڑنا، تباہ کر دو، اور کوئی چیز سانس بھی نہ لے. یہ کون حکم دے رہا ہے؟ خدا دے رہا ہے موسیٰ کو، جوشوا کو، ایٹسیٹرا، شمگر کو، سیمسن کو، کہ جاؤ جا کے سب کو تباہ کر دو، کوئی چیز نہ بچے. لیکن ہاں اپنے ہاں کواریاں بچا لینا، کواریاں بہت قیمتی ہیں، باقی عورتوں کو نہیں مارنا، ان کو سنبھال لو. یہ ساری واہیات باتیں، قتل کی باتیں، ٹیررزم کی باتیں. جی آپ نے سنا، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو واہیات، قاتل اور دہشت گرد کہہ رہا ہے کہ کیوں اس نے نباتات تباہ کیے، کیوں اس نے کہا جانوروں کو بھی مار دو، کیوں اس نے کہا کہ بچوں کو بھی نہ چھوڑو. یہ جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا تو اسی طرح کا ایک جاہل جو ہے نا اسکالر مسلمانوں کی نمائندگی کرے گا اور مسلمانوں کو گمراہ کرے گا. میرا صرف اس سے یہ سوال ہے کہ جب سدوم اور عمورہ 2 شہر اللہ تعالیٰ نے تباہ کیے، کیا ان میں نباتات بچی تھیں؟ کیا ان میں باقی جاندار بچے تھے؟ اور اس کی وجہ کیا تھی ان 2 شہروں کو تباہ کرنے کی؟ بدفعلی، مرد کی مرد کے ساتھ بدفعلی. اور اگر مرد یا عورت کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کرے گی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے موت کی سزا. اب یہ ایسے نہیں سمجھے گا، یہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے کی باتیں کی ہیں، تباہی کی باتیں کی ہیں، موت بھیجنے کی باتیں کی ہیں، وہاں کی ہر جاندار نباتات ہے یا جانور ہے وہ بھی بیچ میں ہلاک ہو گئے. لیکن یہ اس بات کی انسلٹ کر رہا ہے، ابھی آپ نے سنا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں یہ سارے جانور، میں اس کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس کی عقل جو ہے نا یہ جاہلیت کے زمانے میں ہی رہنا چاہتا ہے.
اب میں اس کے اپنے خاندان کے اوپر یہ بات فٹ کر کے سمجھاتا ہوں آپ سب کو. اگر یہ سب جانور جو ہیں انعام اللہ ممتاز ان میں سے کسی کے ساتھ بدفعلی کرے، ٹھیک ہے، اور اس بدفعلی کے بعد یہ اپنی بیوی کے ساتھ بدفعلی کرے اور اس بدفعلی کے نتیجے میں اس کا بچہ پیدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ حکم دے سکتا ہے کہ اس کو بھی، اس کی بیوی بچے کو بھی اور اس جانور کو بھی، جس کی وجہ سے اس نے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتے ہوئے ایسی گندی حرکت کی ہے اور بدفعلی جانوروں کے ساتھ بھی کی ہے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنا بچہ بھی اس کے بعد اس نے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے، تم اللہ تعالیٰ کو چیلنج نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی، تمہارے جانور کو بھی، تمہارے بیوی بچوں کو مارنے کا حکم بھی دے سکتا ہے. اور ہاں، اگر کوئی تیری بہن ہے جو کنواری ہے، جو اس بدفعلی کا حصہ نہیں بنی، ہاں اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے کہ اسے کوئی ایماندار راست باز مومن اپنی ملکیت میں لے لے اور اس سے بیاہ کر لے، اسے وہ بچائے گا. اب جو تم نے جتنی باتیں اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی ہیں وہ میں نے تمہارے اوپر فٹ کر کے تمہیں بیان کر دی ہیں اور تمہیں سمجھا دی ہیں. اگر تم سمجھنے والے ہو جاہلیت کے زمانے سے باہر آؤ، نہیں تو حضرت محمد نے تم جیسے لوگوں کے لیے کہا ہے انعام اللہ ممتاز اگر جاہلیت میں رہنا چاہتا ہے تو اس کے باپ کی شرمگاہ اس کے منہ میں ڈال دو. اور میں کہوں گا ہے کوئی مسلمان پاکستان میں ایسا جو اس کو اس کا باپ بن کے دکھائے، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اور قرآن کی آیتوں کی انسلٹ اور گستاخی نہ کرے.